تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر اور اپنے ذاتی جذبات کو ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ کا دین جو ہم سب کا مشترکہ دین ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو اگر ہم پیش نظر رکھیں اور معاشرے میں نافذ کرنے کی طرف قدم بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور سب سکھ کا سانس لیں گے، اور اس کرب سے، اس انتشار اور افتراق سے، اس نفرت بھری زندگی سے ہم نکلیں گے اور انشاءاللہ محبتوں الفتوں والی زندگی ہمیں نصیب ہوگی، دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی، ہمارے ملک کو ترقی نصیب ہوگی۔ جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہترین وسائل سے مالا مال فرمایا ہے، بہترین موسم عطا فرمائے ہیں، زمین، میدان، سبزہ، پہاڑ، دریا، نہریں، بہت بڑا ساحل، ان معدنیات کا بہت بڑا ذخیرہ، فصلوں کی زبردست ایک پوری ایک فہرست ہے کہ جو ہمارے ملک میں بہترین ہوتی ہیں، پھل بہترین ہوتے ہیں، ان کا ذائقہ، ان کی خوشبو، تو ایسا وطن اللہ تعالیٰ ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے اس کی کتنی اہمیت ہے، تو اتنی نعمتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا، اور ریاست مدینہ کے بعد گویا پہلی ریاست جو دین کے نام پر قائم ہوئی تھی، جو اللہ کے نام پر قائم ہوئی تھی، جس کے آئین میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اور جو قوانین پہلے سے چلے آ رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون ہوگا تو اسے تبدیل کیا جائے گا، اور اس معاشرے سے سود جیسی لعنت کو ختم کیا جائے گا، عریانی فحاشی کو ختم کیا جائے گا، عربی کی تعلیم کو اور قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے گا۔ یہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے، اور اس آئین کے تقاضے کو پورا کرنا اصلاً حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام حکمرانوں کے کرنے کا ہے، حکمران اس سے غافل رہے ہیں، اور آج تک اس طرف کوئی بہت معتد بھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اچھے کام ہوئے ہیں بعض ادوار میں، اور ان کی قدر بھی کرنی چاہیے، لیکن وہاں معاملہ رک گیا ہے، اور اب ہم اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمیں امریکہ کا خوف ہے، ہمیں یورپ کا خوف ہے کہ ہم اگر دین کے احکام کو نافذ کرنے کی طرف جائیں گے تو وہ ناراض ہوں گے۔ آپ سوچئے کہ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کو ناراض کر کے آپ دنیا بھر کی طاقتوں کو راضی کریں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوں گی۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے سپر طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب تک اس کو راضی نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور ان کو راضی کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، اور ہمارے اکابر نے، ہمارے عمائدین نے، علماء اور مشائخ نے، سیاسی قائدین نے، قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم اور ان کے ساتھیوں نے جو تگ و دو کی تھی، جو قربانیاں دی تھیں، جو لاکھوں مسلمان اس راستے میں قربان ہوئے تھے، جان کی بازی ہارے تھے، تو ان سب کی قربانیوں کا تقاضا یہ ہے، اور اپنے وطن کو حاصل کرنے کے جو مقصد بیان کیا تھا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس طرف جائیں، اور ہر اعتبار سے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نظام اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے قدم تو اٹھائیں۔ آپ قدم اٹھائیں گے، آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ خود دیکھیں گے۔ جتنے بھی مؤثر طبقات ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، جو سیاسی قیادت ہے، جو علماء اور مشائخ ہیں، دینی مدارس ہیں، سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے، اور آپس کی دوریاں ختم کر کے، جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم کر کے، ایک ساتھ سب طبقات کو بیٹھ کر یہ عزم کرنا چاہیے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آج تک ہم نے اس سلسلے میں جو غفلت کی ہے اس سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور اس سے توبہ کرنا یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، اس میں کوئی سبکی کی بات نہیں ہے، اور اس کی پھر تلافی کرنے کے لیے کوئی لاہ عمل طے کرنا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس طرح جوش و جذبے سے، محبت سے ہم جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کا عملی ثبوت اسی طرح دیا جا سکتا ہے کہ جس سیرت کو ہم پورا مہینہ بیان کرتے ہیں اس سیرت کو ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لائیں، اپنے معاشرے میں لائیں، حکومتی ایوانوں میں لائیں، عدلیہ میں لائیں، تو عدلیہ، حکومت اور طاقتور حلقے، علماء اور مشائخ، دینی ادارے، یہ سب اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اسلام کے نفاذ کے لیے کیا سنجیدہ کوشش کی۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے جید علماء موجود ہیں جن کے مزاجوں میں اعتدال ہے، جو حکومت کی مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ ان مشکلات کو سامنے رکھ کر تو آپ کو راستہ بتائیں گے کہ کیا کریں۔ تو اس میں تدریج کا اور تدبیر کا، حکمت عملی کا طریقہ اختیار کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں۔ ظاہر ہے ایک دن میں، 2 دن میں، مہینے 2 مہینے میں، سال 6 مہینے میں سارے اسلام کے احکام نافذ نہیں ہوں گے، اس کے لیے باقاعدہ ایک خاکہ بنانا ہوگا، اس کے مراحل طے کرنا ہوں گے، تو یہ کام کرنے کا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، یونیورسٹیوں کے حضرات ہیں، سیاسی لیڈرشپ ہے، طاقتور حلقے ہیں، علماء مشائخ ہیں، عدلیہ ہے، یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com